السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر غور کر رہے ہیں کہ کوئی رہنما، کوئی بھی لیڈر اپنی میراث کیسے چھوڑتا ہے۔ مطلب ایسی میراث جو صرف اس کی ذات تک نہ رہے بلکہ اس کے بعد بھی نہ صرف قائم رہے بلکہ پھلے پھولے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے نا، کہ دیر پا اثر کیسے چھوڑا جائے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ وہ پائیدار نظام، خاص طور پر زکوٰۃ، انصاف یعنی عدل اور علم کا اصول۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے، پائیدار قدریں، زکوٰۃ، انصاف اور علم، اسی کی روشنی میں ہم بات کریں گے، اور یہ مواد ہمیں ایک، آپ کہہ لیں، دلچسپ زاویہ فراہم کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے سمجھیں کہ یہ نظام بنے کیسے، وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں اتنا مضبوط بنایا کہ صدیاں گزر گئیں اور وہ قائم ہے۔ اور ہاں، آج کل کے دور میں خاص طور پر یہ جو AI یعنی مصنوعی ذہانت کا دور آ رہا ہے، اس میں ان اصولوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ تو آج کا مقصد ہے ان بنیادوں کو سمجھنا، ان کی ساخت کو پرکھنا اور یہ دیکھنا کہ کیا وہ آج بھی ہمارے لیے کوئی رہنمائی رکھتے ہیں۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ جو مواد میں بھی بڑا واضح ہے، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت، ان کا ویژن صرف ان کی اپنی زندگی تک نہیں تھا۔ ان کا اصل کارنامہ تو ایسے نظام بنانا تھا جو ان کے بعد بھی چلتے رہیں، جیسے زکوٰۃ کا نظام، عدل کا، یا شورا یعنی مشورے کا طریقہ۔ مواد میں ایک جملہ ہے، قیادت کی کامیابی اسی سے ناپی جاتی ہے کہ وہ آپ کے بعد بھی قائم رہتی ہے یا نہیں۔ یہ تو بڑا سخت معیار ہے نا؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دراصل قیادت جب شخصیت کے بجائے اصولوں اور نظام پر کھڑی ہونا تو وہی پائیدار ہوتی ہے۔ جب آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو وہ افراد کے آنے جانے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ اسی کو ہم ادارہ سازی یعنی انسٹیٹیوشنلائزیشن کہتے ہیں۔ فرد تو دیکھیں کتنا ہی قابل ہو، وہ عارضی ہے، لیکن ایک اچھا نظام وہ اصولوں پر چلتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اجتماعی دانش ہوتی ہے، تو وہ زیادہ قابل بھروسہ ہوتا ہے، زیادہ پریڈکٹیبل اور زیادہ لچکدار بھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنائے ان کی بنیاد تو وہی پر تھی اور گہری انسانی بصیرت پر۔ انہوں نے وہ جو پرانے قبائلی یا شخصی اختیارات تھے نا، ان کو بدلا، اصولوں پر مبنی نظام لائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظام آج بھی صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ قابل عمل اصول ہیں۔ اداروں کو مضبوط کیا گیا، افراد کو نہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ فوکس فرد سے ہٹ کر ادارے پر آ گیا، اور ان نظاموں میں ایک زکوٰۃ، اس کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ مواد کہتا ہے کہ یہ صرف خیرات نہیں تھی، بلکہ یہ تو دولت کی گردش کا، اس کے پھیلاؤ کا ایک باقاعدہ ادارہ جاتی نظام تھا۔ یہ خیال ہی بڑا انقلابی لگتا ہے کہ مقصد صرف ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ معیشت کو چلانا ہے، اور اس سے غریبوں کی عزت نفس بھی بحال ہوئی اور ذخیرہ اندوزی بھی رکی۔ یہ جو اکنامک انجن والی بات ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بالکل، زکوٰۃ کو صرف صدقہ یا ٹیکس سمجھنا نا، وہ اس کی روح کو محدود کر دیتا ہے۔ یہ ایک پورا سماجی اور معاشی فلسفہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد، جیسا آپ نے کہا، دولت کو کچھ ہاتھوں میں جمنے سے روکنا ہے، اسے معاشرے میں گھمانا ہے۔ یہ ایک طرح سے ویلتھ ویلوسٹی ہے کہ پیسہ رکا نہ رہے، چلے۔ اس سے صرف ضرورت مند کی مدد نہیں ہوتی، معاشی سرگرمی بڑھتی ہے۔ جب پیسہ گھومتا ہے تو وہ طلب پیدا کرتا ہے، ڈیمانڈ، اس سے پھر پیداوار بڑھتی ہے، روزگار نکلتا ہے، اور پھر یہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، بھیک نہیں۔ اس سے عزت نفس نہیں جاتی، وہ معاشرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کا مطلب ہے کہ پیسہ، سرمایہ، وہ کہیں لگے، کام میں آئے۔ یہ اصول آج کل کی جو معاشی بحثیں ہیں نا، خاص طور پر عدم مساوات پر، اس میں بہت اہم ہیں۔ اور یہیں شاید وہ آج کے دور سے، خاص طور پر AI سے تعلق بنتا ہے نا؟ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی اور اب یہ AI، یہ دولت کو شاید چند ہاتھوں میں اور زیادہ جمع کر دے، اور دوسری طرف آٹومیشن سے بے روزگاری کا بھی خطرہ ہے۔ مواد بھی اشارہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تعلق بہت واضح ہے۔ زکوٰۃ کا نظام بنیادی طور پر معاشی انصاف اور سماجی تحفظ، سوشل سیفٹی نیٹ، ان اصولوں پر ہے۔ آج جب ہم AI کی وجہ سے ممکنہ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ شاید بہت زیادہ کمائیں
اور بہت سے لوگ اپنی نوکریاں کھو دیں تو زکوٰۃ کے اصول ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. جیسے آج کل یونیورسل بیسک انکم UBI کی باتیں ہو رہی ہیں. زکوٰۃ کا اصول کہ معاشرے کی دولت میں کمزور کا حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق دے، یہ UBI جیسی بحثوں کو ایک اخلاقی بنیاد دے سکتا ہے. سوال یہ نہیں کہ ہم 1400 سال پرانا نظام ہو بہو نافذ کریں، بلکہ یہ کہ کیا ہم اس کے بنیادی اصول، منصفانہ تقسیم، معاشی گردش، کمزور کا تحفظ، اجتماعی ذمہ داری، انہیں آج کے مسائل بشمول AI کے چیلنجز سے نمٹنے میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ اصول ایک ایسی معیشت کا تصور دیتے ہیں جو صرف منافع نہیں بلکہ انسانی فلاح پر مرکوز ہو. صحیح. معاشی انصاف کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف یعنی عدل، یہ بھی اتنا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بنیادی تھا. مواد بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عدالتی نظام بنایا جہاں قانون کی نظر میں سب برابر تھے. کوئی بھی کتنا ہی طاقتور ہو، با اثر ہو یا خود ان کا قریبی کیوں نہ ہو، قانون سے اوپر نہیں تھا. وہ مشہور واقعہ اور قول جو مواد میں بھی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں تھی، ہے نا؟ یہ تو قانون کی حکمرانی، رول آف لا کا ایک زبردست اعلان تھا. اس وقت کے قبائلی معاشرے میں تو یہ بالکل انقلابی بات تھی. بالکل انقلابی. اس اصول کی اہمیت آپ جتنا کہیں کم ہے. قانون کی نظر میں سب برابر. عدل یہ کسی بھی مستحکم معاشرے کی بنیاد ہے. مواد میں جو کہا گیا ہے نا، انصاف معاشروں کو قائم رکھتا ہے اور ناانصافی انہیں برباد کر دیتی ہے، یہ تاریخی سچائی ہے. جب لوگوں کو یقین ہو کہ انصاف ملے گا بلا امتیاز تو ان کا ریاست پر، نظام پر اعتماد بنتا ہے. یہی اعتماد سماجی استحکام لاتا ہے. ہر فرد خود کو محفوظ سمجھتا ہے، معاشرے کی ترقی میں حصہ لیتا ہے. اس کے الٹ جہاں انصاف نہ ہو، جہاں طاقتور کا قانون الگ، کمزور کا الگ، وہاں بے چینی، مایوسی اور پھر آخرکار انتشار پھیلتا ہے. تاریخ دیکھ لیں، بڑی بڑی سلطنتیں باہر کے حملوں سے زیادہ اندرونی ناانصافی سے گری ہیں. تو غیر جانبدار انصاف صرف کوئی اخلاقی بات نہیں، یہ عملی ضرورت ہے، بقا کے لیے، ترقی کے لیے. اس نے ایک نیا سماجی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ بنایا تھا جو پہلے تھا ہی نہیں. اور آج بھی اتنا ہی اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں قانون کمزور ہے وہاں ترقی رکی بھی ہے، عدم استحکام ہے. بلکہ اب تو ٹیکنالوجی میں بھی انصاف کا سوال آ گیا ہے. آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا. مصنوعی ذہانت کے حوالے سے عدل کا اصول ایک نئی شکل لے گیا ہے. ہم سنتے ہیں الگورتھمک بائس کی، یعنی AI سسٹمز جو پرانے ڈیٹا پر سیکھتے ہیں وہ انجانے میں وہی تعصبات سیکھ لیتے ہیں جو ڈیٹا میں تھے. مثال کے طور پر اگر ماضی میں کسی خاص طبقے کو قرض دینے میں فرق رکھا گیا تو AI بھی وہی سیکھ کر آگے بھی ویسا ہی کر سکتا ہے. اسی طرح چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی یا وہ جو جرائم کی پیشگوئی کرتی ہیں ان میں نسلی یا صنفی تعصبات ملے ہیں. یہاں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے AI سسٹمز بنائیں جو شفاف ہوں، جن کے فیصلوں کا احتساب ہو سکے، جو منصفانہ ہوں. یہ یقینی بنانا کہ AI انصاف میں مدد دے، ناانصافی کو اور پکا نہ کرے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے اب ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے کہ ہم یہ برابری ڈیجیٹل دنیا میں، کوڈ میں بھی لائیں. یہ واقعی ایک نیا اور پیچیدہ چیلنج ہے. اچھا، معاشی اور سماجی انصاف کے بعد تیسرا ستون جس پر مواد زور دیتا ہے وہ ہے علم. اور یہاں بھی بات صرف علم حاصل کرنے کی نہیں بلکہ اسے ایک فرض قرار دینے کی ہے. مواد میں وہ مشہور حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، ہے نا؟ ایک تو یہ کہ یہ کوئی آپشن نہیں، فرض ہے، لازمی ہے. دوسرا، مرد اور عورت دونوں پر یکساں. یہ تو اس زمانے کے حساب سے بہت ہی آگے کی سوچ تھی. بلا شبہ علم کو ایک لازمی ذمہ داری قرار دینا اور مرد اور عورت کی تخصیص نہ کرنا، یہ تعلیم کی تاریخ میں بہت بڑی بات ہے. اس نے علم کو کچھ خاص طبقوں سے نکال کر عوام تک پہنچانے کی بنیاد رکھی. لیکن اس سے بھی آگے، جیسا مواد اشارہ کرتا ہے، صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، اسے بانٹنا، اسے پھیلانا بھی اتنا ہی اہم ہے.
مواد میں یہ نکتہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل اور اے آئی دور میں علم کو جمع کرنے کے بجائے بانٹنا زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ پہلے زمانے میں علم تک پہنچنا مشکل تھا، تو علم کو جمع کرنا، محفوظ کرنا یہ بڑی قدر تھی۔ آج معلومات کا سیلاب ہے، رسائی آسان ہے، لیکن مسئلہ معلومات کی زیادتی کا ہے، اس کی سچائی کا ہے، اس کے صحیح استعمال کا ہے۔ ہاں، آج تو انفارمیشن ہر طرف ہے، ایک کلک پر، لیکن کیا یہ سب علم ہے؟ اور اسے ذمہ داری سے بانٹنے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ علم صرف انفارمیشن نہیں، اس کی سمجھ ہے، اس کا سیاق و سباق ہے، اسے دانش مندی سے استعمال کرنا ہے۔ آج علم کو بانٹنے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ جب علم شیئر ہوتا ہے نا، تو نئے آئیڈیاز آتے ہیں، جدت آتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، اجتماعی ذہانت بڑھتی ہے۔ لیکن اس بانٹنے میں ذمہ داری بہت اہم ہے۔ غلط معلومات پھیلانا بھی تو معلومات کا بانٹنا ہے، لیکن وہ علم نہیں، وہ جہالت یا فساد پھیلا رہا ہے۔ اب اے آئی کو ہی دیکھ لیں۔ اے آئی بہت تیزی سے مواد بنا سکتا ہے، آرٹیکل، تصویریں، ویڈیوز۔ یہ علم پھیلانے میں مدد بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ غلط معلومات، ڈیپ فیکس، تعصبات یہ بھی پھیلا سکتا ہے۔ یہاں وہ اسلامی اصول کہ علم کی تلاش سچائی کی تلاش ہو اور اسے بانٹتے وقت دیانتداری، ذمہ داری اور معاشرے پر اثرات کا خیال رکھا جائے، یہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے۔ علم کو ہتھیار نہیں بنانا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ڈیٹا کو بس جمع کرنا یا اس پر قبضہ کرنا جیسا بڑی ٹیک کمپنیاں کرتی ہیں، یہ اس اصول کے خلاف ہے جو علم کو بانٹنے اور پھیلانے کو کہتا ہے تاکہ سب فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا اس کی بنیاد چند پائیدار ستونوں پر تھیں۔ زکوٰۃ کا نظام تھا معاشی انصاف اور دولت کی گردش کے لیے، عدل کا نظام تھا قانون کی برابری اور سماجی استحکام کے لیے، اور علم کا فروغ تھا ہر ایک پر فرض اور اسے بانٹنے کی ترغیب تاکہ اجتماعی ترقی ہو۔ یہ وہ قدریں اور نظام تھے جو وقتی نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک گہرائی تھی، آفاقیت تھی، جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور ان اصولوں کی اہمیت صرف تاریخی نہیں، یہ آج بھی زندہ ہیں، متعلقہ ہیں۔ جب ہم آج دنیا کے بڑے چیلنجز دیکھتے ہیں، معاشی عدم مساوات، سماجی ناانصافی، پولرائزیشن، انفارمیشن اوورلوڈ میں سچ جھوٹ کا مسئلہ، اور اب یہ اے آئی کے اخلاقی اور سماجی اثرات، تو یہ بنیادی اصول، زکوٰۃ یعنی معاشی ہمدردی اور ذمہ داری، عدل یعنی انصاف اور برابری، اور علم یعنی ذمہ دارانہ تلاش اور اشتراک، یہ ہمیں ایک مضبوط اخلاقی کمپس دیتے ہیں۔ مواد میں جو بات کہی گئی ہے نا کہ اصل چیلنج ایسی قدریں بنانا ہے جو صرف ڈیٹا میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہیں، وہ اسی طرف اشارہ ہے۔ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے جائے، بنیادی انسانی قدریں اہم رہتی ہیں۔ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بنانی ہے جو ان قدروں کو مضبوط کرے، نہ کہ کمزور۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم اور شاید تھوڑا پریشان کن سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کی اس دنیا میں جو معلومات سے بھری ہے، جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق مشکل ہو رہا ہے، جہاں اے آئی بھی مواد بنا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اس ماحول میں ذمہ داری اور اخلاقیات کے ساتھ علم حاصل کرنے اور پھر اسے بانٹنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کیسے یہ یقینی بنائیں کہ جو علم ہم لے رہے ہیں اور آگے دے رہے ہیں وہ معاشرے کے لیے مثبت ہو، وہ انصاف، ہمدردی، برابری جیسی بنیادوں کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرے، چاہے وہ علم انسان نے بنایا ہو یا مشین نے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو شاید آنے والے وقت میں اور بھی بڑا ہوگا۔ چلیں اس پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو بنیادی سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ کیا قدیم دانش آج کے جو نئے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ اے آئی والے، ان کا کوئی حل دے سکتی ہے، کوئی رہنمائی؟ بالکل۔ اور دیکھیں یہیں سے یہ گفتگو نا واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ذرائع ایک بہت بنیادی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ صرف ڈیٹا یا معلومات کا ہونا وہ حکمت یا دانائی نہیں ہے۔ اچھا جی، مطلب بہت ساری انفارمیشن جمع کر لینا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ دانا بھی ہو گئے۔ آج کل تو ویسی ڈیٹا ہر طرف ہے، تو یہ فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ بات تو ہاں غور طلب ہے۔ ذرائع میں خاص طور پر اے آئی کے حوالے سے اس پر زور دیا گیا ہے، یعنی ڈیٹا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن حکمت وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ اے آئی کے دور میں کیسے زیادہ اہم ہو جاتا ہے پھر؟
یہ بہت ہی کلیدی نکتہ ہے۔ دیکھیں، ذرائع ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اے آئی سے جو علم مل رہا ہے، جو صلاحیتیں آ رہی ہیں، اگر ان میں اخلاقی اقدار، اصول شامل نہ ہونا، تو یہ طاقت غلط استعمال ہو سکتی ہے، استحصال کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اے آئی میں تو بے پناہ صلاحیت ہے، لیکن اس کی سمت درست رکھنے کے لیے انسانی حکمت چاہیے، اخلاقی کمپاس چاہیے۔ اور یہ رہنماؤں پر، لیڈرز پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو مثبت رکھیں، تعمیری رکھیں۔ بالکل، یعنی طاقت کا ہونا کافی نہیں، اس کا صحیح استعمال اہم ہے۔ ذرائع ایسی بات پر زور دیتے ہیں نا کہ رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم اور ٹیکنالوجی کو انصاف کے لیے، مساوات کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ جی ہاں، بالکل یہی نکتہ ہے۔ نہ کہ تفریق یا ظلم پھیلانے کے لیے۔ بالکل۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اخلاقی نگرانی نہ ہو تو اے آئی، جو کہ بنیادی طور پر ڈاٹا پیٹرنز پر چلتا ہے، وہ غیر ارادی طور پر انٹینشنلی ایسے نتائج دے سکتا ہے جو غیر منصفانہ ہوں۔ اچھا، جیسے فرض کریں، اگر اے آئی کو پرانے ڈاٹا پر ٹرین کیا گیا جہاں کوئی تعصب تھا، کوئی ناانصافی تھی، تو وہ اسی پیٹرن کو سیکھ لے گا اور مستقبل کے فیصلوں میں بھی وہی تعصب شامل کر دے گا۔ تو یہ تو مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ جی بالکل، موجودہ عدم مساوات کو اور گہرا کر سکتا ہے، اور یہ چیز منصفانہ، عادلانہ قیادت کی جو ضرورت ہے نا، اسے اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ خاص طور پر اب جب ہم اتنی طاقتور ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں رہا، یہ لیڈرشپ کی حکمت اور انصاف پسندی کا امتحان بن گیا ہے۔ تو پھر یہ صرف تھیوری تو نہیں ہو سکتی نا؟ کیا ذرائع کوئی عملی فریم ورک بھی بتاتے ہیں کہ ان پائیدار اقدار کو، ویلیوز کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ کوئی ٹھوس قدم؟ ہاں بالکل، ذرائع صرف نظریات نہیں دیتے، وہ 3 عملی اقدامات تجویز کرتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ پہلا، صرف پروجیکٹس شروع نہ کریں بلکہ دیر پا ادارے قائم کریں، انسٹیٹیوشنز بنائیں۔ ادارے۔ دوسرا، پالیسیوں اور نظاموں میں انصاف کو بنیادی حیثیت دیں، اسے کوئی بعد میں شامل کرنے والی چیز نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، ایسا علم سکھائیں اور پھیلائیں جو صرف انفارمیشن نہ ہو بلکہ لوگوں کی زندگیاں بدلے، ان میں مثبت تبدیلی لائے۔ یہ تینوں نکات تو واقعی بہت اہم لگ رہے ہیں۔ چلیں پہلے نکتے کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ ادارے بنانا بمقابلہ صرف منصوبے شروع کرنا، اس میں کیا گہری بات ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس نکتے میں پائیداری پر، سسٹینیبلٹی پر زور ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پروجیکٹس اکثر وقتی ہوتے ہیں، ایک مقصد پورا ہوا، ختم ہو گئے۔ ہاں یہ تو ہے۔ جبکہ ادارے، انسٹیٹیوشنز، وہ ایک مستقل ڈھانچہ دیتے ہیں، ان کا اثر طویل مدتی ہوتا ہے، وہ استحکام لاتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی خدمات جاری رکھتے ہیں۔ یعنی وہ ایک میراث قائم کرتے ہیں؟ بالکل، وہ ایک میراث قائم کرتے ہیں جو افراد یا منصوبوں کے بعد بھی رہتی ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بنیاد بنتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ادارے زیادہ دیر پا ہوتے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ادارے وقت کے ساتھ پرانے یا غیر لچکدار نہیں ہو جاتے؟ کیا ذرائع اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں کہ اداروں کو کیسے پائیدار بھی رکھا جائے اور متعلقہ بھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ذرائع کا زور صرف ڈھانچہ کھڑا کرنے پر نہیں ہے، بلکہ ان اداروں کی بنیاد مضبوط اقدار پر رکھنے پر ہے۔ اقدار پر؟ جی، پائیداری کا تعلق صرف عمارت سے نہیں بلکہ ان اصولوں سے ہے جن پر وہ ادارہ کھڑا ہے۔ اگر ادارے انصاف، ہمدردی، علم جیسی بنیادی اقدار پر بنے ہوں اور وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں نا، تو وہ زیادہ لچکدار اور دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ اصل چیز وہ روح ہے جو ادارے میں کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہوا۔ اب دوسرے نکتے پر آتے ہیں۔ پالیسیوں اور نظاموں میں انصاف کو بنیادی حیثیت دینا۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر، خاص طور پہ اے آئی جیسی پیچیدہ چیز کے تناظر میں، انصاف کو پالیسی میں کیسے شامل کیا جائے؟ ذرائع کوئی مثال یا طریقہ بتاتے ہیں؟ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ انصاف کوئی ایسی چیز نہیں جسے بعد میں ایڈ آن کے طور پر شامل کیا جائے، بلکہ شروع سے ہی؟ جی بالکل، اسے نظام کی بنیاد میں ہی شامل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ایسے قوانین بنانا، ایسے قواعد و ضوابط، ایسے پروسیجرز بنانا جو شروع سے ہی سب کے لیے منصفانہ ہو اور ناانصافی کا امکان کم ہو۔ بالکل، ناانصافی کا امکان کم سے کم ہو۔
اے آئی کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم الگوریتم ڈیزائن کریں یا اے آئی سسٹم لگائیں تو پہلے سے سوچیں کہ اس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے اور یقینی بنائیں کہ وہ منصفانہ نتائج دیں۔ یعنی پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ جی، یہ صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی اور قیادت کا چیلنج ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیغمبرانہ ماڈل میں انصاف صرف عدالت کی بات نہیں تھی، وہ روزمرہ کے معاملات میں، تجارت میں، سماجی تعلقات میں بھی نظر آتا تھا۔ وہی اصول آج بھی لاگو ہوتے ہیں، چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی نہیں کیوں نہ ہو۔ یعنی انصاف کو سسٹم کے ڈیزائن کا حصہ بنانا، نہ کہ بعد میں مسئلے ٹھیک کرتے پھرنا۔ یہ واقعی گہری سوچ ہے۔ اچھا، اب تیسرا نقطہ، زندگی بدلنے والا علم سکھانا۔ عام معلومات اور اس زندگی بدلنے والے علم میں ذرائع کیا فرق بتاتے ہیں؟ کیا چیز علم کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ زندگیاں بدل دے؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق عام معلومات تو بس حقائق کا مجموعہ ہو سکتی ہے، انفارمیشن۔ لیکن زندگی بدلنے والا علم، جسے وہ علم نافع بھی کہتے ہیں شاید، وہ ہے جو صرف معلومات دینے سے آگے جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ دانائی سکھاتا ہے، اخلاقی سمجھ بوجھ دیتا ہے، کردار بناتا ہے، اور عملی اطلاق یعنی اسے استعمال کیسے کرنا ہے اس پر زور دیتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو لوگوں کو بااختیار بناتا ہے، ان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے، انہیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے، اور انہیں معاشرے کا ایک مثبت، ایک فعال رکن بننے کے قابل بناتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ صرف جاننا نہیں کہ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ یہ علم انسان کی اندرونی تبدیلی لاتا ہے، صرف باہر سے معلومات جمع نہیں کرتا۔ واہ، یہ تو علم کی بہت ہی جامع تعریف ہے۔ تو ان تمام نکات کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو ان ذرائع سے ہم کیا کلیدی نتائج، کیا کی ٹیک اویز لے سکتے ہیں؟ وہ کون سے بنیادی ستون ہیں جن پر یہ پورا ماڈل کھڑا ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ جو پائیدار اقدار اور کامیاب قیادت کا ماڈل ہے، یہ 3 بنیادی ستونوں پر قائم ہے۔ جی؟ پہلا، زکوٰۃ۔ اور یہاں زکوٰۃ کا مطلب صرف وہ مالی خیرات نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا؟ اس کا ایک وسیع تر مطلب ہے، جس میں ہمدردی، سماجی ذمہ داری اور وسائل کی منصفانہ تقسیم یہ سب شامل ہیں۔ یہ دوسروں کا درد محسوس کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ستون؟ دوسرا ہے عدل، یعنی انصاف۔ ایسے نظام اور قوانین قائم کرنا جو سب کے لیے برابری اور انصاف کو یقینی بنائیں، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو، رنگ، نسل، حیثیت، کچھ بھی۔ یہ معاشرتی توازن کی بنیاد ہے۔ اور تیسرا؟ تیسرا ہے علم، یعنی وہ روشنی جو راستہ دکھائے، جہالت کے اندھیرے دور کرے اور دانائی پر مبنی فیصلے کرنے میں مدد دے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو اپنی اور کائنات کی حقیقت سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی ہمدردی اور وسائل کی تقسیم، عدل یعنی انصاف، اور علم یعنی رہنمائی کرنے والی روشنی، یہ 3 ستون ہوئے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قیادت کا ماڈل ہے وہ اس لیے ٹائم لیس یا لازوال ہے کیونکہ اس کی بنیاد الہی اصولوں پر تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے، الہی اصول؟ الہی اصولوں پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماڈل انسانی فطرت اور معاشرے کی جو بنیادی آفاقی ضروریات ہیں ان کی گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ اچھا، یہ وقتی رواج یا حالات کی وجہ سے نہیں بنا، بلکہ ان بنیادی سچائیوں پر قائم ہے جو وقت اور جگہ سے آزاد ہیں، یونیورسل ہیں۔ اسی لیے یہ اصول 1400 سال پہلے بھی کام کرتے تھے اور آج اے آئی کے دور میں بھی اتنے ہی متعلق ہیں۔ یہ اصول اصل میں انسانیت کی مشترکہ اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہی لچک، یہی آفاقیت انہیں وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں جیسے اے آئی جیسی بڑی تکنیکی پیش رفت ان کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی کے دور میں اگر ہمیں پائیدار قدر یعنی سسٹینیبل ویلیو پیدا کرنی ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی کو انہی بنیادی اصولوں کی روشنی میں استعمال کرنا ہوگا، ہمدردی، انصاف اور علم۔ بالکل، ذرائع کا نچوڑ یہی ہے کہ اے آئی کے دور میں حقیقی اور پائیدار قدر پیدا کرنے کا مطلب صرف ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کا اخلاقی استعمال یقینی بنانا ہے۔ ایسے نظام اور ادارے قائم کرنا جو دیرپا ہوں، منصفانہ ہوں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ یہ تینوں ستون، زکوٰۃ یعنی ہمدردی، عدل یعنی انصاف اور علم یعنی حکمت،
یہ مل کر ایک مکمل، ایک مضبوط فریم ورک بناتے ہیں۔ یہ الگ الگ نہیں ہے؟ نہیں، یہ الگ الگ جزیرے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں، ہمدردی کے بغیر انصاف شاید سخت ہو جائے، علم کے بغیر انصاف اور ہمدردی راستہ بھٹک سکتے ہیں، اور انصاف کے بغیر علم اور ہمدردی کا فائدہ سب تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک پورا نظام فکر و عمل ہے۔ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کا لازوال ماڈل اور AI دور کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں واقعی ایک گہری بات چیت کی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح صدیوں پرانی حکمت عملی آج مصنوعی ذہانت کے چیلنجز سے نمٹنے میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ ہم نے ڈیٹا اور حکمت کے اس اہم فرق کو سمجھا، انصاف پر مبنی قیادت کی جو لازوال اہمیت ہے اس پر غور کیا، اور پائیدار اقدار کے عملی فریم ورک کا جائزہ لیا جس میں ادارے بنانا، پالیسیوں میں انصاف کو بنیاد بنانا اور زندگی بدلنے والا علم فراہم کرنا شامل ہے۔ جی ہاں، اور یہ گفتگو کچھ ایسے اہم سوالات بھی چھوڑ جاتی ہے جن پر ہر شخص خود بھی سوچ سکتا ہے، جیسا کہ ذرائع میں کچھ نوٹس ہیں جو ہمیں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثلاً ہم میں سے ہر ایک اپنے ذاتی وسائل، چاہے وہ ہمارا وقت ہو، پیسہ ہو، صلاحیتیں ہوں، انہیں دوسروں کی بھلائی کے لیے، مدد کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا وسیع اصول ہمیں سکھاتا ہے۔ یا یہ کہ ہم اپنی کمیونٹیز میں، اپنے دفتر میں، اپنے اداروں میں انصاف قائم کرنے کے لیے کیا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں، کون سی چھوٹی یا بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں جس سے نظام زیادہ منصفانہ بنے۔ اور علم کے بارے میں؟ اور آخر میں وہ کون سا علم ہے، کون سا ہنر ہے، یا کون سی اچھی بات ہے جو ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ علم ایک علمی صدقہ جاریہ کے طور پر زندہ رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ یہ واقعی بہت گہرے سوالات ہیں جو ان لازوال اصولوں پر غور کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں صرف سوچنے پر نہیں، شاید عمل کرنے پر بھی اکسا سکتے ہیں۔ بلا شبہ بنیادی اصولوں کا دوبارہ جائزہ لینا، خاص طور پر جب ہم AI جیسی طاقتور اور تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے دور میں قدم رکھ رہے ہیں، تو یہ مستقبل کی راہوں کو سمجھنے اور زیادہ دانشمندی سے طے کرنے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔